اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ یا ایھا الذین آمنوا کہ ایمان والو لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ کہ تمہارے مال تمہارے اولاد کہیں تمہیں اللہ کے یاد سے غفلت میں نہ ڈال دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو شخص ایسا کرے گا تو وہ بہت نقصان اٹھانے والے میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد کہیں تمہیں اللہ کے یاد سے غفلت میں نہ ڈال دے، کیونکہ زیادہ تر لوگ انسان اپنی مال کی محبت میں یا اولاد کی محبت میں رہ کر کے ایمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد سے غفلت میں پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور اولاد کو خصوصی طور پر ذکر فرمایا، کیونکہ نہ تو مال قیامت کے دن کام آنے والی ہے، نہ اولاد کسی کے کام آئے گی، نہ کوئی مال دے کر کے اپنے آپ کو بچا سکے گا، نہ کسی کے اولاد کسی کو کام آئے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب حشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو حضرت مریم علیہ السلام کی نظر جب اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی تو اپنے بیٹوں کو دیکھ کر کے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے چھپ جائے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر جب ان کی ماں حضرت مریم علیہ السلام پر پڑے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے ماں کو دیکھ کر کے چھپ جائیں گے۔ حضرت ماں مریم اپنے بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے چھپیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کو دیکھ کر چھپیں گے۔ ایسا مبارک نبی اس کی ماں یہ عالم ہوگا کہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس مریم علیہ السلام کا یہ حال ہوگا کہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر کے چھپیں گے، اور وہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کسی برس والے بیماری کو اگر ہاتھ لگا دیتے چھو دیتے تو وہ بالکل تندرست اور اچھا ہو جاتا، کسی مردہ کو وہ کہہ دیتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ اٹھ کھڑا ہو جاتے۔ اگر کسی مٹی کا کوئی پرندہ بناتا اور اس میں پھونک مارتا تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو کر کے اڑنے لگ جاتا۔ ایسا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کو دیکھ کر کے چھپ جائیں گے قیامت والے دن، اور اس کی ماں اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے چھپ جائیں گے۔ وہ مریم جس کے لیے آسمان سے پھل اترا کرتے تھے، حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھ کر کے چھپیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام ایسا کیوں ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماں کو دیکھ کر کیوں چھپ جائیں گے، اور ماں مریم اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے کیوں چھپ جائیں گے؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ حضرت مریم علیہ السلام سوچے گی کہ آج میرا بیٹا مجھ سے کہیں کوئی نیکی نہ طلب کر لے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سوچ کر کے چھپ جائیں گے کہ آج میری ماں مجھ سے کوئی نیکی طلب نہ کر لے، کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ عالم ہوگا، حضرت مریم علیہ السلام کے یہ عالم ہوگا، تو ہم لوگ تو ایک عام انسان گنہگار ہیں، ہم لوگوں کا کیا حالت ہوگی؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ لوگوں تمہاری مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ ڈال دے۔
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے گا وہ شخص بڑا نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ وَانفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا دیکھو جو تو نے مال و دولت کمایا ہے ان میں سے کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے زندگی میں خرچ بھی کر لیا کرو۔ مرنے سے پہلے پہلے، تمہاری موت آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو۔ وَانفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلُ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ کے راستے میں اپنے مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کر لو اس سے پہلے کہ کہیں موت کا فرشتہ تمہارے پاس نہ آ جائے اور تم کہیں کہنے لگو، تمنا کرنے لگو کہ اللہ میں نے بہت مال و دولت کمایا ہے، بس تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں مال و دولت کا آپ کے راستے میں خیرات کر دوں، صدقات کر دوں، آپ کے راستے میں خرچ کر دوں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے کہا جائے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ ایک پل کے لیے بھی مہلت نہیں دیا جائے گا۔ جب کسی کا متعینہ وقت آ جاتا ہے تو اس کو مہلت نہیں ملتی ہے۔ تو تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہیں کہیں اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ ڈال دے۔ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر لو اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے، کیونکہ جب کسی کا موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک پل کے لیے بھی اس کو مہلت نہیں دی جاتی ہے۔